بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتا ہے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ کچھ لوگ نفرت کے قابل بھی نہیں ہوتے اور ہم ان پر اپنی محبت ضائع کر دیتے ہیں۔ دنیا فریب دے دے کر پرہیزگار ہو گئی اور ہم اعتبار کر کر کے گنہگار ہو گئے۔ جس پر سے حیا کا پردہ اڑ جاتا ہے اس پر کسی گناہ کا پردہ نہیں رہتا۔ بے شک اللہ انتہائی حیادار ہے اور حیادار کو محبوب رکھتا ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ زندگی نے موت سے پوچھا، لوگ کیوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور تم سے اتنی نفرت؟ موت نے جواب دیا، کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں تلخ و حقیقت۔ نرم و الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اس طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ جب کوئی آپ سے مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے ہم سے پہلے رب سے مدد مانگی تھی اور ہمارے رب نے اسے آپ کا پتہ دیا تھا۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والوں کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ سازشیں، غیبتیں اور پیٹھ پیچھے وار، لوگ کیوں بھول بیٹھے ہیں کہ یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا لیکن جھک کر وہ ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیں تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دست اور پریشان ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جس چیز سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ عبادات کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والوں کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والوں کو کبھی موقع نہ دو۔ کتے بھونکتے ہیں اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے، جنگل کا سناٹا شیر کی موجودگی بیان کرتا ہے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ تمیزدار لوگ بھی بدتمیز لوگوں کی بدتمیزیوں کو بھی بڑی تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ عبادات ضرور کیجئے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کے دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پہ رشک کریں۔ شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اپنے اعمال سے، اپنے مال سے، اپنے خیال سے آسانی عطا کرو۔
فقیری یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ غصے کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ جہاں سے سبب اور نتیجے کے سائنس ختم ہوتے ہیں، وہاں سے رضا اور نصیب کی حد شروع ہوتی ہے۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔